بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم اینڈ نمستے۔ آج ہم کلاس 7ویں کلاس کے سبجیکٹ آسان اردو کے سبق نمبر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلافت کا دور شروع ہوا تو آپ اس کے مطابق تیسرے نمبر والے خلیفہ تھے۔ آپ کے والد کا نام عفان تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے ان چند لوگوں یعنی کچھ لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چونکہ اس زمانے میں جو پڑھائی کا رجحان تھا وہ کافی ٹف تھا، کافی سخت تھا، اس لیے یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ انہوں نے بچپن میں اونٹ چرائے، جو عربوں میں بہت ضروری سمجھا جاتا تھا، یعنی اس وقت میں اونٹ چرانا، یعنی یہ جو اونٹ ہوتے ہیں، مویشی ہوتے ہیں، ان کو چرانا، لے کر جانا، گھاس پھوس کھلانے، تو یہ عربوں میں بہت ضروری سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان پر ان کے اپنے رشتہ دار ظلم ڈھانے لگے، یعنی آپ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے اپنے ہی رشتہ دار ان پر ظلم کرنے لگے۔ وہ انہیں کسی طرح بھی چین نہیں لینے دیتے تھے، یعنی سکون نہیں لینے دیتے تھے کسی بھی طرح۔ یہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چند دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ حضرت عثمان غنی کو 3 فضیلتیں حاصل تھیں۔ وہ کون کون سی تھی؟ ایک فضیلت تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے ان سے کیا۔ دوسری فضیلت یہ کہ انہوں نے دین کی خاطر، یعنی دین کے لیے، اسلام کے لیے 2 بار ہجرت کی، پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ منورہ کی جانب، یعنی مدینہ منورہ کی طرف۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید لکھوا کر اس کی نقلیں مسلمانوں کی ساری آبادیوں میں بھجوا دیں، چونکہ اس وقت یہ نقل کاپی کرنے والی مشین تو ہوتی نہیں تھی، تو انہوں نے جو نقلیں کروائی تھی وہ لکھنے کے ذریعے ہوئی تھی۔ انہی کی نقلیں آج ساری دنیا میں موجود ہیں، یعنی آج جو قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے وہ انہی کی ان نقلوں سے نقل کیا ہوا ہے۔ آپ کو اسی لیے جامع القرآن بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اسلام سے پہلے بھی جاہلیت کے طور طریقوں کو ناپسند کرتے تھے، یعنی جاہلانہ طریقوں کو پسند نہیں کرتے تھے، پسند نہیں فرماتے تھے۔ شرم و حیا کے پیکر تھے، یعنی شرم حیا والے تھے، شرم و حیا کے پتلے تھے۔ ہر قسم کی غیر اخلاقی باتوں سے سخت نفرت تھی۔ عرب میں اس وقت جوا اور شراب عام تھی، یعنی اس جہالت کے دور میں جوا کھیلنا، شراب پینا، لڑائیاں کرنا، قتل و غارت کرنا، یہ سب عام تھا اس وقت، مگر آپ کسی برائی کے قریب تک نہیں گئے۔ آپ بڑے دولت مند اور نہایت سخی تھے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر تھے، اس لیے انہیں غنی کہا جاتا ہے۔ غنی کہتے ہیں امیر کو۔ آپ کا شمار مکے کے چوٹی کے دولت مند لوگوں میں ہوتا تھا، یعنی جو بہت امیر تھے، مگر آپ نے کبھی اپنی دولت پر فخر نہیں کیا، یعنی کبھی بھی تکبر نہیں کیا، بلکہ بڑی سخاوت اور فیاضی سے امیر و غریب سب کو فائدہ پہنچایا، یعنی سخی تھے آپ۔ انہوں نے اپنی دولت مسلمانوں کے لیے خاص طور پر وقف کر دی تھی۔ وقف کر دی مطلب لگا دی تھی انہوں نے
اس کو مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے۔ مدینے کے شمال میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ یعنی مدینے کے شمال میں ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، میٹھا پانی کہتے ہیں کہ جو پانی پینے میں صحیح اور ہلکا ہو، اور اس کا مالک ایک یہودی تھا۔ مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی، پیسے والے تو میٹھا پانی خرید لیتے مگر غریب مسلمان اس سے محروم رہتے تھے۔ یعنی غریب مسلمانوں کے پاس وہ پانی پینے کے لیے میسر نہ ہوتا، ان کے پاس نہیں ہوتا تھا دستیاب۔ اس لیے حضرت عثمان غنی نے 35,000 درہم سکوں کو کہا جاتا ہے، 35,000 درہم میں یہ کنواں خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یعنی لگا دیا کہ عام مسلمان اس میں سے پانی پئیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا۔ قحط کہتے ہیں خشک سالی کو، جس میں کوئی فصل نہ ہو خاص اور خشک سالی ہو۔ انہی دنوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ گیہوں سے لدے ہوئے 1000 اونٹ لے کر آیا۔ گیہوں سے مطلب اناج وغیرہ، غلہ وغیرہ جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں۔ مدینے کے تاجروں نے بڑے نفع پر گیہوں خریدنا چاہا مگر حضرت عثمان نے تمام گیہوں لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ حضرت عثمان غنی جہاد کے موقع پر بھی مسلمانوں کی ہر طرح کی مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو پورے لشکر کے لیے ضرورت کی ہر چیز مہیا کی، یعنی ہر چیز انہیں دی، پورے لشکر کو، یعنی پورے گروپ کو جو ہے چیزیں دی۔ اپنے خلافت کے زمانے میں ہر سال حج کو جاتے تو مینا کے مقام پر جب تک تمام حاجیوں کو کھانا نہ کھلا لیتے لوٹ کر اپنے خیمے میں نہ آتے۔ یہ سارا خرچ اپنی جیب سے کرتے۔ اس قدر دولت مند ہونے کے باوجود حضرت عثمان غنی کے مزاج میں یعنی طبیعت میں بڑی سادگی تھی، سمپل تھے۔ اگر مہمان آ جاتے تو کوشش کر کے عمدہ سے عمدہ کھانا انہیں کھلاتے اور خود شہد اور زیتون پر گزارا کر لیتے۔ سادہ لباس پہنتے، یعنی سمپل ڈریسنگ ہوتی ان کی، چٹائی پر سوتے مگر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بے حد خوش ہوتے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کو بڑی سعادت، خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے دوسرا سبق پڑھا اور اسے سمجھا ساتھ ساتھ، یہ اس کی مشق ہے جس میں الف کے جو پہلا سوال ہے، ذیل کے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ یعنی ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے طور پر جملے بنانے: غنی، چین، فضیلت، جاہلیت، فیاضی، سخاوت، محروم، درہم، جہاد۔ دوسرا سوال جو کہ با ہے، اس میں ذیلی سوال 5 ہیں، یعنی سوالات کے جوابات دینے۔ حضرت عثمان غنی نے کتنی بار ہجرت کی اور کہاں کہاں؟ دوسرا سوال، آپ نے مسلمانوں کے لیے میٹھا پانی مہیا کرنے کے لیے کیا کیا؟ تیسرا سوال، آپ نے قحط کے زمانے میں مسلمانوں کی کیسے مدد کی؟ چوتھا سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ پانچواں سوال، کس کارنامہ کی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے؟ اگلا سوال ہے جیم۔ ان جملوں میں چند اسموں کے اوپر نشان لگائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ اسم کسی بھی چیز، شخص، جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ یعنی ان جملوں میں جو نام دیے گئے ہیں ان کے اوپر نشان لگائے گئے ہیں، ان لفظوں کے نیچے نشان لگائیے جو ان اسموں کی اچھائی یا برائی ظاہر کرتے ہیں، یعنی انہیں صفت کہتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے جملے پر اگر ہم غور کریں، مدینے کے شمال میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا۔ اب پانی چونکہ نام ہے، اس سے پہلے میٹھے لگا ہے، اب یہ اس کی ایک خاصیت بیان کر رہا ہے کہ وہ پانی میٹھا تھا۔ اسی طرح دوسرے جملوں میں بھی، بقیہ جملوں میں بھی ہم نے صفتوں کے نیچے نشان لگانے۔ اس سے اگلا سوال،
نیچے جو دیا گیا ہے وہ ایک تفصیل دی گئی ہے اسم کی. جو لفظ کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر کرتا ہے اسے قواعد میں یعنی گرامر میں صفت کہتے ہیں. صفت کیسا، کیسی یا کیسے کے جواب میں آتی ہے. یہ اگلا سوال ہے دال. ان جملوں میں صفتوں پر نشان لگائیے. یعنی جو صفتیں ان پر نشان لگانا ہے. جیسے کچے پھل نہ کھاؤ. اب پھل چونکہ اسم ہے، ایک نام ہے، اس سے پہلے کچے لگائے، یہ صفت ہے. اسی طرح بقیہ جملوں میں بھی صفتوں پر نشان لگانے. اس کے بعد ہے اگلا سوال. دیے ہوئے الفاظ سے خالی جگہوں کو پر کیجیے. پتلے، ہجرت، محروم، نقلیں، چین. اب یہ 5 الفاظ ہیں اور نیچے 5 خالی جگہ دی ہوئی ہیں. آپ نے ان الفاظوں کو مناسب خالی جگہوں میں پر کرنا ہے.